آج جمعرات کے دن یا رحمانوں کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ نمک کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے سے اللہ کی رحمت کے، اللہ کی برکت کے، اللہ کی کثرت کے، اللہ کی معرفت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ نمک کا ایک ایک دانہ آپ کی کئی کئی حاجتوں کو پورا کروا دیتا ہے۔ یہ وظیفہ خاص رزق اور دولت کے حوالے سے ہے۔ جو لوگ ابھی تک اللہ کو راضی نہ کر سکے، جو لوگ ابھی تک اللہ سے اپنی حاجتوں کو پورا نہ کروا سکے، وہ آج کے دن نمک پر یا رحمانوں کا یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے کرے۔ یہ وظیفہ اتنا تیر با ہدف ہے کہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگتے ہیں، صبح مانگتے ہیں شام تک مل جاتا ہے، شام کو مانگتے ہیں راتوں رات تقدیر بدل جاتی ہے۔ جو لوگ ابھی تک اپنا مقدر نہیں سنوار سکے، ابھی تک اپنی کسی حاجت کو پورا نہیں کروا سکے، وہ نمک پر 11 بار یا رحمانوں کا یہ خاص وظیفہ ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھے۔ نمک ہر گھر میں موجود ہوتا ہے۔ ایک چمچ نمک لے کر آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس وظیفے کو کرنا ہے۔ پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے حبیب کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ پڑھنا آپ نے 3 بار ہے۔ نمک کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ لینا ہے اور مٹھی کو بند کر لیں۔ اب جب تک عمل مکمل نہ ہو جائے آپ نے مٹھی کو نہیں کھولنا۔ یوں محسوس کریں کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں اور آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ جتنی توجہ دھیان اور یکسوئی کے ساتھ اس عمل کو کریں گے اتنی ہی جلدی اس وظیفے کے، اس عمل کے بے شمار فائدے ملیں گے۔ اور آپ نے نمک کو اپنے ہاتھ پر رکھتے ہی سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو سمجھیں آپ اللہ کی طرف سے چنے گئے ہیں۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ یہ عمل کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر یہ عمل کرنے کی توفیق کسی کو نہیں ہوتی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے توجہ کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں ہر انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے کسی نہ کسی مقصد، کسی نہ کسی حاجت کے لیے پڑھتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ بے روزگار ہیں، بہت سے بے اولاد ہیں، بہت سے مقروض ہیں، کاروبار رکا ہوا ہے، دکان رکی ہوئی ہے، نوکری سے نکال دیا ہے، امتحان میں کامیابی کے لیے طرح طرح کے مسائل ہیں۔ لیکن نمک کا یہ خاص وظیفہ ایسا مشکل کشا عمل ہے کہ آپ اسے ہر حاجت کے لیے، ہر مقصد کے لیے، ہر پریشانی مشکل سے نجات کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، آپ سے کرایہ نہیں دیا جاتا، آپ اپنا گھر چاہتے ہو، یہ نہ سوچنا کہ اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا۔ آپ اس رب سے مانگ رہے ہیں جو خزانوں کا مالک ہے۔ وہ جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دے دیتا ہے، جو رات کو دن اور دن کو رات میں بدل سکتا ہے، کیا وہ آپ کی اور میری حاجتیں پوری نہیں کر سکتا؟ بس یقین کامل کی دیر ہے۔ اللہ ہم سب کو صحابہ کرام جیسا، امام حسن و حسین جیسا یقین کامل عطا فرمائے، آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک ایسی قرآنی آیت کا وظیفہ ہے جسے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی کا محتاج نہیں رہا۔ جب انسان کی زندگی سے محتاجی نکل جاتی ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب وہ آیت مبارکہ کون سی ہے؟ وہ آیت مبارکہ آج سے پہلے آپ نے بہت بار پڑھی ہوگی، لیکن عمل میں یہ جمعرات کا خاص عمل ہے جو نمک پر پڑھا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ
الحمدللہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید کا ذمہ خود لیا ہے۔ قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جس کی حفاظت اللہ نے خود فرمائی۔ اس کتاب قرآن مجید کا آغاز الحمدللہ سے کیا۔ الحمدللہ کا مطلب ہے کہ یا اللہ تیرا شکر، یعنی اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز اللہ کے شکر سے کیا۔ پھر اندازہ کریں اگر آپ بھی اپنی بے بسی، مشکلات سے، پریشانیوں سے، تنگ دستیوں سے، دکھوں سے، غموں سے نجات چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں چلے جائیں، اللہ آپ کے لیے معرفت کے دروازے کھول دے، تو آج پھر الحمدللہ پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو مالا مال فرما دے گا۔ یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہی آپ پر معرفت کے دروازے کھل جائیں گے، آپ کے دکھ، آپ کے غم، آپ کی تکالیف آپ سے دور ہو جائیں گی۔ اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے، بیماری سے نجات کے لیے یہ وظیفہ لازمی پڑھیں، کیونکہ اس سورت کو سورہ شفا کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ 2 بار نازل ہوئی، ایک بار مکہ مکرمہ میں، ایک بار مدینہ منورہ میں۔ اس سورت کے جتنے فیض و برکات میں آپ کو بتاؤں، اس کے جتنے کمالات میں بتاؤں اتنے ہی کم ہیں۔ نماز کی ہر رکعت میں اس سورت کو پڑھا جاتا ہے، لیکن آج آپ نے اس کی صرف ایک آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے، کیونکہ اللہ شکر کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں، عزتیں عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ بھی شکر کرنے والے بن جائیں گے، اللہ آپ پر بھی رحمتوں کا سایہ فرمائے گا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے محبت اور عقیدت کے ساتھ بتائی گئی تعداد میں اس قرآنی آیت مبارکہ کو پڑھ کر نمک پر پھونک مارنی ہے۔ نمک پر پھونک مارتے ہی اب آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، بغیر کسی سے بات کیے اب دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے ایک نام یا رحمانوں کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتا ہے، اللہ اپنے ناموں کے طفیل بہتر نہیں بہترین فیصلے فرماتا ہے، بہترین آسانیاں فرماتا ہے، بہترین معرفت کے دروازے کھولتا ہے، کامیابی کے راستے کھولتا ہے۔ یا رحمانوں کا یہ وظیفہ نمک پر کر لیں، انشاءاللہ نمک کے ایک ایک دانے پر آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ نمک کا ایک ایک دانہ آپ کے لیے کروڑوں روپے لے کر آئے گا۔ آپ مقروض ہیں، قرض اتنا ہے کہ آپ بے بس ہو چکے ہیں، آپ مجبور ہو چکے ہیں، آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا۔ ایسے پہاڑ جیسے قرض سے نجات کے لیے جمعرات کے دن یا رحمانوں کا یہ خاص عمل یا رحمانوں کا یہ خاص وظیفہ لازمی کر لیں۔ اگر آج آپ نے اس وظیفے کو پڑھ لیا تو پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، کیونکہ جب رب کی ذات دینے پر آتی ہے تو رزق، دولت، پیسہ کہاں کہاں سے آتا ہے بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اگر آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہے، آپ کا کاروبار رکا ہوا ہے، کسی مقدمے میں پھنس چکے ہیں، امتحان میں کامیابی کے لیے پریشان ہیں، دنیا کی ہر حاجت، ہر پریشانی سے نجات کے لیے آپ نے صرف جمعرات کے دن نمک پر یا رحمانوں کو صرف 70 بار پڑھنا ہے، 70 ٹائمز۔ اس تعداد میں کمی پیشی نہ ہو، کیونکہ یہ اللہ والوں کی بتائی ہوئی تعداد ہے، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو پڑھتے ہی اللہ کی رحمت آپ کے اوپر چھما بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائے گی۔ نمک کا ایک ایک دانہ آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا اس گھر کا بچہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، ارب پتی بن جائے گا۔ یا رحمانوں کو بتائی گئی تعداد میں پڑھ کر آپ نے نمک پر پھونک مارنی ہے۔ اب آپ نے یا رحمانوں کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ آپ نے ایک ایسی
ایسا وظیفہ پڑھنا ہے جو اللہ کے حبیب نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج جمعے رات کے دن یہ وظیفہ مکمل دیکھے گا۔ اگر آپ ابھی تک ویڈیو کو مکمل دیکھ رہے ہیں، عمل کو سمجھ رہے ہیں، تو سمجھ لیں اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، آپ کے بیڑے پار ہیں۔ یہ عمل صرف وسیلہ بنے گا، کامیابی صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ آج جمعے رات کے دن ہماری ایک خصوصی دعا بھی ہوگی۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھ کر کامنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں، انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل کر دیا جائے گا۔ آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اللہ کے حبیب نے اپنی پیاری بیٹی کو یہ وظیفہ تب دیا جب بی بی فاطمہ نے اللہ کے حبیب کو جا کے فرمایا کہ میں تھک جاتی ہوں، مجھے ایک باندی کی ضرورت ہے، تو اللہ کے حبیب فرمانے لگے اگر ہم بھی باندیاں رکھیں گے، لوگوں سے کام کروائیں گے، تو ہم لوگوں کے لیے مثال کیسے بنیں گے؟ ہاں، میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ دیتا ہوں جو آپ کے ہر قدم پر کامیابی لے کر آئے گا، آسانیاں لے کر آئے گا، آپ کو ہر مشکل سے نکالے گا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ لیکن سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا مجموعہ تیسرا کلمہ ہے، اور آپ نے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کامیابی کا ایک ایسا راز ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اور آج نمک پر تیسرا کلمہ پڑھنے سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم والی آیت سے اللہ آپ کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما دے گا، اور سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے سے اللہ اپنی عظمت کے مطابق آپ کے حق میں فیصلے فرمائے گا۔ یعنی اللہ سے آپ گھر مانگو گے، گھر ملے گا، گاڑی مانگو گے، گاڑی ملے گی، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی، وہ جو کئی سالوں سے نہیں مل سکا، آج جمعے رات کے دن نمک پر تیسرا کلمہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو آج اس وظیفے کو چھوڑے گا۔ اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے آج نمک پر یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ اب تیسرا کلمہ آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، اس تعداد میں کمی بیشی نہیں کرنی، اور توجہ کیجئے گا تیسرا کلمہ پورا پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تیسرا کلمہ مکمل پڑھنا ہے 7 مرتبہ۔ اب نمک کا کیا کرنا ہے یہ بھی بتاتی ہوں، اس سے پہلے توجہ کریں۔ اگر آج جمعے رات کے دن آپ یہ وظیفہ نماز عصر کے بعد کریں گے، نماز عصر کے بعد یہ وظیفہ کرنے کے اتنے فائدے ہیں کہ نماز عصر کا وقت وہ قبولیت کی گھڑی ہے جس میں اللہ چھوٹے سے عمل کے بھی بڑے فیض و برکات عطا فرماتا ہے۔ اور جب نماز عصر کے بعد نمک پر یہ خاص وظیفہ پڑھا جاتا ہے، تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ نماز عصر کے فوراً بعد پڑھیں تو بہترین ہے، نہیں تو پورے دن میں جس وقت آپ چاہیں آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورہ مبارکہ جسے دولت اور رزق کی سورت کہا جاتا ہے۔ یہ سورت مبارکہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اسے پڑھ کر رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ قرآنی سورت پڑھتے ہی اللہ 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ اللہ آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا اور وہاں سے عطا فرمائے گا کہ جہاں سے بندے کو گمان تک نہیں ہوتا۔ آپ نے سورہ کوثر کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، 7 مرتبہ، ہر بار 7 بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے اور نمک پر پھونک مارنی ہے۔ آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب نمک کا کیا کرنا ہے؟ یہ نمک آپ نے کھانے میں ملا کر استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ یہ عمل بیماری کے لیے کر رہے ہیں تو
नमक को खाने में इस्तेमाल करना है। ये नमक खाने वाले के जिस्म के रेशे रेशे से बीमारी निकल जाएगी। और अगर आप ये अमल गुर्बत के लिए कर रहे हैं, तंगदस्ती के लिए कर रहे हैं, किसी भी मकसद में कामयाबी के लिए कर रहे हैं, रुकावटों बंदिशों के लिए कर रहे हैं, जादू जिन्नात से निजात के लिए कर रहे हैं, तो फिर आपने ये दम किया हुआ नमक चलते पानी, नदी, नाले, समंदर या दरिया में बहा देना है। जैसे ही ये नमक समंदर में बहाएंगे, ये नमक जितनी दूर जाएगा पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब आपने इस नमक को फेंकना है, आपकी तकदीर बदल जाएगी। आज इस अमल को एक बार मेरे कहने पर लाजमी कर लें। अल्लाह पर यकीन करें, अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता। सिर्फ वजीफा बता सकती हूँ, कामयाबी अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।